ہیں خطیب اسلام، ترجمان اہل سنت، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و کافر کیا سمجھیں بالا ہے بام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. یہ نعرہ ہر زباں پر ہو میں نوکر ہوں صحابہ کا. یہ لکھا ہر مقام پر ہو میں نوکر ہوں صحابہ کا. زمین کے چپے چپے پر یہی نعرہ صدا گونجے. چمکتا آسماں پر ہو میں نوکر ہوں صحابہ کا. ترانے ہوں یہ بلبل کے یہی پھولوں کی خوشبو ہو زبانِ گلستاں پر میں نوکر ہوں صحابہ کا. صحابہ کے تحفظ میں لہو دینا عبادت ہے. ایا ہو حکمرانوں پر میں نوکر ہوں صحابہ کا. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا. صدق کا اخلاص کا ایقان کا ایمان کا. تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں. مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا طغیان کا. انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند. مقتدا ہے تو علی کا بوذر و سلمان کا. مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. سنو وہ روح جنگوی سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں ناموس صحابہ پہ کٹ جانے کا وقت آیا. عقیدت اور محبت سے با آواز بلند سب حضرات اپنے محبوب نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور سنی مسلمانوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر محترم جناب بھائی محمد شہزاد صاحب اور ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ آپ حضرات کے شہر بہاول نگر میں اس عظیم تاریخ ساز اجتماع میں آپ دوستوں سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، تھوڑے وقت میں اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ اپنی بات، اپنا موقف، اپنا عنوان آپ حضرات کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پوری توجہ اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہم سب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دھرتی کائنات پر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر امام الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ آل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، سارے نبی عزت والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی بزرگی والے، سارے نبی شرافت والے، اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد وہ سارے نبی کامیاب ہو کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، پوری توجہ سے میرے جملوں کو دل و دماغ میں جگہ دیں گے۔ آل سنت والجماعت کی عقائد کی بنیاد میں یہ شامل ہے کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے۔ اپنی مرضی سے دھرتی کائنات پہ کوئی بندہ بھی نبی بن کے نہیں آیا۔ اگر اپنی طرف سے کوئی آدمی نبوت کا اعلان کرتا ہوتا تو جناب آدم کا بیٹا قابیل حابیل کو قتل کرنے کی بجائے وہ نبوت کا اعلان کرتا۔ اگر نبوت اپنی مرضی کا نام ہوتا تو جناب نوح پیغمبر کو اپنے بیٹے کی جدائی اور غرق ہونے پہ رونے اور تڑپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے باپ نبی ہے ویسے بیٹا بھی نبوت کا اعلان کرتا۔ اگر نبوت اپنی مرضی کا نام ہوتا تو جناب ابراہیم کے باپ کو بت بنا کے بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جیسے بیٹا نبی ہے ویسے باپ بہادر بھی وہ نبوت کا اعلان کر دیتا۔ اگر نبوت اپنی مرضی کا نام ہوتا تو ہماریوں کو اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ رسالت و نبوت کا اعلان کر دیتے۔ اگر نبوت اپنی مرضی کا نام ہوتا آج ہمیں غلام احمد قادیانی دجال ملعون اور بے ایمان کافر کے خلاف اعلان حق بلند کرنے کی ضرورت پیش کبھی نہ آتی۔ لیکن سنیو، یہ عقیدہ بناؤ کہ نبوت اپنی مرضی کا نام نہیں، نبوت اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ جسے پسند کرے اس کے سر پہ تاج رسالت سجائے۔ جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے آدم پیغمبر کے سر پہ تاج رسالت سجاتا ہے۔ جب رب کسی کو پسند کرے بیٹا غرق ہوتا ہے، باپ لو کے سر پہ رسالت کا تاج ہے۔ جب رب کسی کو پسند کرے باپ جہنم کا ایندھن ہے، بیٹے ابراہیم کے سر پہ رسالت کا تاج ہے۔ جب رب کسی کو پسند کرے جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا یتیم سمجھ کے بے سہارا سمجھ کے چھوڑ کے جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس محمد کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ اور سنیو، یہ عقیدے کی بات ہے، جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے ویسے صاحب عزت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اپنی طرف سے دنیا میں کوئی بھی صحابی نہیں بنا، بلکہ صدیق رب کا چناؤ ہے، فاروق اعظم اللہ کا چناؤ ہے، عثمان غنی رب کا چناؤ ہے، حیدر کرار رب کا چناؤ ہے۔ اور سنیو، جو پیغمبر کا صحابی بن جائے لفاظی نہیں ہے، خطیبانہ درست نہیں ہے، عقیدہ اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں جو پیغمبر
اکبر کا صحابی بن جائے، پوری کائنات کے مفسر مل جائے، محدث مل جائے، مدقق مل جائے، معلم مل جائے، مورخ مل جائے، ہزاروں فقہا، علماء، صلحاء، نجباء، فضلاء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، اکابر، شیوخ مل جائے، ساری زندگی عبادت کر، عیادت کر، چلے کر، تسبیح پڑھ، اللہ اللہ کے رٹے لگا، رب کعبہ کی قسم اس سے ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ صحابیت اللہ کا چناؤ ہے۔ سنیو، صحابہ ایمان، صحابہ جان، صحابہ آبرو، صحابہ عزت۔ اگر دنیا ہمارے دلوں سے صحابہ کا پیار نکالنے کی کوشش کرے، رب کعبہ کی قسم اپنے بڑوں کی طرح طرف جائے گے، مگر ان سینوں سے صحابہ کی محبت نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ یہ دنیا کو بھول ہے کہ تڑپاؤ، مٹاؤ، قتل کرو، خاک و خون میں لت پت کر دو۔ مجھے بتاؤ اس اجتماع سے کسی کو کیا تکلیف تھی؟ صدیق کی بات سننے کے لیے آنے والوں پہ گولیاں، پھر امن ہم سے مانگتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم بد امنی پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ملک بھی ہمارا، یہ صوبہ بھی ہمارا، یہ شہر بھی ہمارا، اکثریتی آبادی، سنی برادری، مسلمان طبقات ہے۔ بدتمنی کا نہ کبھی سوچا تھا نہ سوچتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پہنچایا جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہماری موت صدیق کے کھاتے میں لکھی ہے، مر جائیں گے، برباد ہو سکتے ہیں۔ اگر مرنا ہی مقدر ہے تو پھر کیوں نہ صدیق کے قدموں کے کھاتے لگ جائیں۔ بابل نگر کے سنیو، صدیق مانگے ہم سے، رب کعبہ کی قسم صدیق جو مانگے گا قوم پیش کرے گی۔ کیوں کہ صدیق نے سب کچھ نبی پہ لٹایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا گرج کے؟ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے سنیو، ذرا ہاتھ لہرا کے کہو سبحان اللہ۔ جو بھی آتا ہے وہ صدیق پہ مرنے کی بات کرتا ہے۔ خدا دی قسم صدیق شے ہی ایسی ہے، ایدے نام تے مرادہ تیرے کرتے۔ سنیو، میرے گھر کی دھرتی پہ فاروقی شہید کا جنازہ آیا، شاید کچھ لوگوں کو یاد ہوگا۔ افواہ یہ تھی کہ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ مولانا محمد اعظم طارق بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ عجیب قیامت کا منظر، ہر آتش کبار انسان آپے سے باہر۔ خدا کی قسم ہم نے قائدین کے جنازے اٹھا کے بھی امن کو قائم رکھا ہے، نہیں رکھا؟ مولانا اعظم طارق کے جنازے پہ علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ نے یہ جملے کہے تھے۔ اس بھرے اجتماع سے کہتا ہوں، اگر جنگ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، تیار ہیں؟ پورا قوم اور پورا اجتماع آپے سے باہر ہو گیا۔ قائد کا حکم ہو سر در کی بازی لگا دیں، لیکن حیدری شہید نے فرمایا ہم اس شہر میں بد امنی کی فضا پیدا نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے قائد کا شہر ہے۔ بد امنی کا نہیں سوچا، اعلان ہوا عصر کی نماز کے بعد مسجد نواز شہید کے ممبر و محراب سے زخموں سے چور قائد اہل سنت جرنیل سوائے صاحب مولانا محمد اعظم طارق روتی ہوئی قوم کو دلاسا دے کے
حضرت کا چہرہ دیکھ کے عجیب کیفیت تھی، لوگ کعبے سے باہر تھے، قیامت کا منظر تھا، میرے شہید قائد تھے، زوم میک لے کے تاریخی جملہ کہا، فرمایا سنیو چپ کر جاؤ، ہم رونے دھونے والی قوم نہیں ہے، ماتم کرنے والی قوم نہیں ہے، ماتم انہیں کو مبارک جن کا ورثہ ہے، جن کا مقدر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ فاروقی صاحب شہید ہو کے ٹکڑے ہو کے قتل ہو کے ایک فاروقی نہیں لاکھ پیدا ہو جائے، میں سب کو صدیق کی جوتی پہ قربان کر دوں گا۔ اگر آج ہم سے صدیق کی محبت میں خون کا سوال ہے تو ایک عیسیٰ شاکر صاحب نہیں، ہم سب صدیق کی آبرو پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بولیے۔ تیرا عاشق تو ہے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا جل جائے گا، جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ صدیق تیری عزت پہ، تیرے آبرو پہ، تیرے ناموس کر کے ہم کٹنے کو تیار تھے، کٹنے کو تیار ہے۔ ماں کو ہم سے جتنا مانگ سکتے ہو رب کعبہ کی قسم قربان ہو جائے گے، مگر صدیق کی محبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ فی الوقت میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، بدامنی نہیں پھیلائیں گے، انتہائی امن سے دعا کے بعد اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں گے۔ باقی رہا کہ قاتلین کون ہیں، ان کا کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں پہ 100% اعتماد ہے۔ جب تک آپ کے ضلع کے قائدین آپ کو کال نہیں دیں گے، اپنی طرف سے کسی کی طرف روڑا بھی نہیں پھینکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ڈسپلن کا ثبوت دیں گے، اپنی طرف سے کسی کی طرف انگلی بھی بلند نہیں کریں گے۔ ہاں، جب آپ کے مرکز اور آپ کے ضلع کے قائدین کا آرڈر آ گیا تو پھر جو حکم وہ کر دیں، اس سے پیچھے بھی زور سے زور سے زور سے اس سے پیچھے گرج کے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ڈسپلن کا ثبوت دیتے ہوئے دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ سب دوست اپنے اپنے گھروں میں انتہائی امن و سکون کے ساتھ جائیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس قوم کو ڈرانے سے دھمکانے سے بٹھا دیا جائے گا، کھٹے لائن لگا دیا جائے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم کو نئی قوم نہیں ہے، ہم کو نئی نسل نہیں ہے، ہم وہی ہیں جس کا نام حق نواز تھا، ہم وہی ہیں جس کا نام نثار القاسمی تھا، ہم وہی ہیں جسے فاروقی شہید کہتے تھے، ہم وہی ہیں جس کو اعظم طارق کہتے ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق عالم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرا کر جینا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، بس نام بدلتے رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی